نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، ناچیز نے قرآن پاک کے 18ویں پارہ سے سورۃ النور کا آخری حصہ جو چند مقدس کلمات پر مشتمل ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ایک حدیث شریف جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ناچیز نے پڑھی ہے جو ان کتابوں میں ہے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 323، السنن الکبریٰ للبہقی جلد 10 صفحہ 154، مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200، تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 جز نمبر 18 حدیث نمبر 200، اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 206۔ ان کتابوں میں حدیث شریف ہے وہ جو آپ نے سنی ہے۔ آیت قرآنی کا ترجمہ اس طرح ہے: اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، تم سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث شریف جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث شریف کے روشنی میں توبہ کے عنوان پر آج کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف جمیعا، تمام کے تمام، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارشاد میں یہ فرما رہا ہے کہ میری طرف پھر آؤ اور نفسانی خواہشات کی پیروی ترک کر دو، تو پھر تم ہمیشہ نعمت اور آرام سے رہو گے اور نجات پاؤ گے، اور ایسی جنت حاصل کرو گے جہاں میرے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک جنگل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد و نواح کا جائزہ کروایا کہ دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر آتا ہے؟ تو
چٹیل میدان تھا، بڑا وسیع میدان تھا، وہ کسی درخت کا نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی لکڑی نظر نہیں آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ لکڑی جمع کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور دور کو درخت نظر نہیں آ رہا، تو لکڑی کہاں سے ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکڑی کی جنس سے جو چیز ملے اس کو لے آؤ۔ خیر صحابہ کرام پھیل گئے، ٹکڑا چھوٹا بڑا جو بھی لکڑی کی جنس ان کو ملتا رہا وہ لاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، حقیر چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بڑی ہو جاتی۔ دیکھو تم نے ذرہ ذرہ اکٹھا کیا ہے، تنکا تنکا اکٹھا کیا ہے، کتنا بڑا ڈھیر ہو گیا ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی کا قیاس کرنا چاہیے۔ صغیرہ صغیرہ مل جاتا ہے اور کبیرہ کبیرہ مل جاتا ہے، نیکی نیکی میں شامل ہو جاتی ہے اور بدی بدی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور جس گناہ کو انسان صغیر سمجھتا ہے، صغیرہ سمجھتا ہے، وہ کرتے کرتے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ ہوتے ہیں، انسان کو صغیرہ سمجھتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے نزدیک صغیرہ ہوتے ہیں، انسان کو کبیرہ سمجھتا ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے جمع کریں تو ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل کے واقعہ سے صحابہ کرام کو اس بات کا احساس کرایا کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ چھوٹی برائی جمع جمع ہو کے بڑی ہو جاتی ہے اور چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی ہے جمع ہو کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے اسی بات کی روشنی میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخل مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم بچتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ سنایا، نکفر عنکم سیئاتکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کبیرہ گناہوں کے سے بچنے کی برکت سے تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے اعلان فرما رہا ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور پھر جنت میں تمہیں عزت والا مقام ملے گا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ یہ نقطہ، یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ میں خود ہی معاف کر دوں۔ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذرائع ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، کبھی ان ذرائع کو ہم غور کریں تو ان کے غور کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، صبح سے شام تک جتنے بھی اس کے صغیرہ گناہ ہو جائیں اس کے نام اعمال سے سب صاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب انسان وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو قدم قدم پر گناہ اترتے جاتے ہیں۔ جب انسان مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے گناہ اترتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیکیاں ان کے علاوہ ہیں، نیکیاں ان کے علاوہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے تمہارے دوسرے گناہ جو ہیں وہ میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ گو کبیرہ گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کبیرہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں وہ نہ نماز سے معاف ہوتے ہیں،
نہ روزہ رکھنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ کہیں حجرے میں بیٹھ کے اللہ سے توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ گناہ، وہ حقوق جو نہ ادا ہونے سے گناہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں، وہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندوں کا حق ادا کر دیا جاتا ہے یا ان سے معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے حضرت غوث اعظم پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ طالبین شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے، المومن یرا ذنبہ کالجبل فوقہ، فرمایا کہ مومن گناہ کو اپنے سر پر ایسے سمجھ جیسے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر آ گیا اور یہ مجھے پارا پارا کر کے رکھ دے گا۔ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا والمنافق یرا ذنبہ کذباب، اور منافق جو ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھ گئی، جب چاہو اس کو اڑا دیا۔ اب مومن نے گناہ کو پہاڑ سمجھا ہے اور منافق نے مکھی کی طرح اس کو سمجھا ہے، اس لیے منافق جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور مومن گناہوں سے گھبراتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے چھوٹے سے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں توبہ کا ایک عظیم انعام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اس نعمت کا، اس انعام کا کس انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح پر کاربند ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایسا شخص ہوگا جو سچی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، ایمان پر قائم ہو جائے گا اور اس کے بعد اعمال صالح پر کاربند ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں۔ صرف مٹائے نہیں جائیں گے، بلکہ جتنے گناہ ہو گئے اتنے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرما دے۔ یہ توبہ کا انعام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ پہلی اقوام کا حال تو بہت برا تھا، ایک تو وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تھے، اور جب توبہ نہیں کرتے تھے تو ان کے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تھے اور ان پر عذاب آتے تو وہ سارے ختم ہو جاتے تھے، ان کا آگے سلسلہ نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت بڑا گناہ کیا، بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ تم نے بہت بڑا اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تم توبہ کرو، اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، ایسے توبہ نہیں ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی گردنیں کاٹو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی گردنیں کاٹی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی ایسی توبہ تھی ان لوگوں کی، ایسی حالت اور کیفیات تھی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام عطا فرمایا، وضو کرو گناہ معاف، والدین کے چہرے کو ادب و احترام سے دیکھو گناہ معاف، رستے سے ٹھوکرنے والی چیز ہٹا دو گناہ معاف، اور کتنا پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا چبھنے پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا اگر میرے کسی امتی کو دنیا کا غم لگ جائے، ایک تو دین کا غم ہوتا ہے نا، دنیا کا غم لگ جائے تو دنیا کے غم لگنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے، بخار آ جائے تو گناہ معاف ہو جاتے، نقصان ہو تو گناہ معاف ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر اتنا انعام فرمایا ہے،
اتنے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے قدموں کی خیرات اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح نواز رہا ہے کہ قدم قدم پر ہمارے گناہ خود ہی وہ معاف فرما رہے ہیں. اور انعامات کے درجے کتنے ہیں. کبھی ہم انعامات کو دیکھیں تو انعامات پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. حدیث میں آتے ہے کہ جو مسلمان جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر وضو کرے، غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر پیدل چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے امام کے قریب آ کر بیٹھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلہ میں اللہ کریم میرے امتی کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے. ثواب کی بھی کوئی انتہا نہیں رہنے دی اور گناہوں کی بخشش کا بھی کیا انعام فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو توجہ دلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توجہ دلائی ہے کہ تم میری طرف آؤ، پلٹ کے آؤ، رجوع کرو. اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک سفر پر روانہ ہوا تو جس سواری پر وہ سوار تھا اس پر اس نے سامان اپنا زادرہ رکھا ہوا تھا. وہ سواری اس کی بھاگ گئی، اونٹ اس کا بھاگ گیا. بڑا پریشان ہوا، وہ اس اونٹ کو قابو نہ کر سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھک ہار کے ایک درخت میں آ کے بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اس کو اونگ آ گئی. کتنی دیر وہ سویا رہا اس کا ذکر نہیں ہے. جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے دیکھا کہ میرا اونٹ میرے سامنے کھڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی میں قال من شدت الفرح، خوشی کی شدت اتنی تھی اپنی خوشی کا اظہار وہ کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی خوشی میں اس کو یاد نہیں رہا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. لیکن وہ خوشی میں کیا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرا اونٹ مجھے مل گیا ہے، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس اونٹ والے کو جو خوشی ہوئی ہے وہ تو اس کی اپنی کیفیت اور اپنی طاقت اور استطاعت اور اپنے حساب سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لیتا. اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گمشدہ اونٹ مل گیا. تو یہ بھی گمشدہ آدمی ہے، یہ اللہ کی بستی میں ہجرت کر کے نیکیوں کی بستی میں آ گیا، گناہوں کی بستی سے نکل کر نیکیوں کی بستی میں آ گیا. اب جب نیکیوں کی بستی میں آیا، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو چاہے وہ پسند کر لیتا ہے. کبھی کسی کی توبہ پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کی عاجزی پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی کے اثار پر پسند کر لیتا ہے، کبھی کسی قربانی پر پسند کر لیتا ہے. اس کا کمال معیار ہے اور اس کا ایسا انداز ہے کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. اتنا وہ مہربان رب ہے، ہر ایک پر انعام و کرام کی بارش نازل فرماتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا جو کھول رکھا ہے کہ 70 سال انسان چلتا رہے نا تو جتنا سفر طے کر، اتنا بڑا توبہ کا دروازہ ہے. اور وہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اب وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوحا ہے. اب توبۃ النصوحا کی کیفیت، وہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحا یہ ہے جیسے گائے یا بھینس یا بکری کے تھن کو دباؤ تو اس تھن میں سے دھار نکل جاتی ہے. اب وہ دھار دوبارہ اس تھن میں نہیں داخل ہو سکتی. اگر سرنج کے ذریعے انجیکٹ کریں گے وہ گوشت میں پھیل جائے گی، لیکن اس سٹور میں نہیں جائے گی جہاں سے دودھ نکل رہا ہے. اور اگر سوراخ کے ذریعے انجیکٹ کریں گے تب بھی گوشت میں وہ دودھ جائے گا، اس سٹور میں نہیں جائے گا جہاں سے دودھ نکل رہا ہے. جی تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ توبہ سچی وہ ہوتی ہے، توبۃ نصوحا وہ ہوتی ہے جیسے بھینس کے تھن کو دبائیں تو دھار نکل جائے، دوبارہ اس میں داخل نہ ہو. تو جس گناہ سے انسان سچی توبہ کر لے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس گناہ کی توبہ کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں. ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو اس کو سچی توبہ توبۃ نصوحا کہتے ہیں. اور توبہ کے چند ارکان ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ کے اندر ضروری ہیں. سب سے پہلی ہے ندامت. انسان گناہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب توبہ کی طرف یہ آدمی آ رہا ہے. ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. پہلی چیز اس میں ندامت ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ندامت کے بعد عہد کرے کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا. پہلے ندامت پھر عہد، اس کے بعد آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے، آئندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے. اور چوتھے نمبر پر معصیت کی طرف نہ لوٹنے کا قصد کرے. جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اور جب انسان ندامت ہی نہیں محسوس کرتا، ایک آدمی نے گناہ کیا اس کو ندامت ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی نہیں چلتا یار سارا زمانہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا. توبہ ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ توبہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو توبہ کی منازل میں مقام رکھتے ہیں. ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تائب کہتا ہے، تائب. دوسرے کو منیب کہتا ہے اور تیسرے کو اواب کہتا ہے. ایک تائب ہے، ایک منیب ہے اور ایک اواب ہے. تائب ہر آدمی ہے، عام آدمی ہے. یہ سارے عوام الناس جو ہیں یہ ان کو تائب کہتے ہیں، یہ توبہ کی انہوں نے. جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا. یہ سب کے لیے، ہر آدمی کے لیے توبۃ نصوحا ہے. یہ ایسی توبہ کرنے والے کو تائب کہتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو منیب کہتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہ اولیاء کا مقام ہے. جب آدمی تائب ہو جاتا ہے پھر اگر کوشش کرے پھر اولیاء کے مقام پر آ جائے تو پھر اس کی توبہ کرنے سے اس کا نام منیب رکھ دیا جاتا ہے کہ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتے ہیں. اب بے دیکھے ڈرنے والے اولیاء ہے، پبلک نہیں ہے. پبلک تو ڈرتی نہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم گناہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو سمجھا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کی خوبصورت باتوں میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور تمام عبادات
تمام معاملات اور تمام انسان کے اعمال کا اس کے اندر خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی سے آگے پھر روشنی پھیلتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بن پڑ رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو فرمایا پھر تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دو ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری نظر مرکوز ہو جائے، ہم یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، 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 اگر یہ میرا تصور نہیں بن پڑ رہا تو یہ تو میرا تصور بن جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ میرا یہ تصور بن رہا ہے نہ یہ بن رہا ہے، اس لیے میں گناہ میں مبتلا ہوں۔ جب میرا یہ تصور بن جائے گا کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب جس دن یہ میرا کانسیپٹ تصور نظریہ درست ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے گناہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب میں گناہ کرنے لگوں گا تو مجھے خیال آئے گا یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا، کامل علم جب ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ برائی ہم سے چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ کتاب العلم میں اسبات علم کے باب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ دار اپنے مزارے کے گھر گیا اور گھر میں اس کے ماحول کے اندر چلا گیا، اس کے بیوی بچوں کے درمیان چلا گیا۔ جیسے ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں یار ہماری دوستی ہے، ہمارے بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے، یعنی اتنی لاپرواہی کا اظہار ہے، یہ ہمارا بہن بھائیوں والا مسئلہ ہے، وہ بھی غیر یہ بھی غیر، اس کی بیوی اور اس کی وہ خود اس کی بیوی میں بچوں بچیوں میں بیٹھ کے مل کے کہتے ہمارا گھر والا مسئلہ ہے۔ یعنی شریعت اپنی گھڑ لی لوگوں نے، شریعت اپنی گھڑ لی۔ دیور سے دور رہنے کا حکم ہے کہ دیور بھاوچ کی موت ہے، اور یہ دیور بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں کون غیر ہے، بس دوستی بن گئی، اور پھر گھر میں سرایت کر گئے اور کہا ہمارا بس گھر والا ہی معاملہ ہے، بہن بھائیوں والا معاملہ ہے۔ اتنے ہم ایزی ہو گئے اس بات کہنے میں۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، جب داخل ہو گیا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، جب گرد و نواح کو دیکھا تو فطور آ گیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے اس مزارے کو بہانے سے بھیج دیا، اس کی گھر والی سے کہا کہ دروازے بند کر دو۔ اس نے کہا یہ ہمارا ذمہ دار ہے، سردار ہے، بڑا ہے، تو چلو اس کی مان لو بات، دروازے بند کر دیے۔ وہ غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھتا ہے، اسے کہا ٹھہرو، ایک دروازہ کھلا ہے ابھی وہ بند کر لو، ایک دروازہ بھی کھلا ہے وہ بند کرو پہلے۔ اس سے گرد و نواح کا جزا لیا، دیکھا تو سارے دروازے بند تھے، کہا سارے دروازے بند ہیں، کہیں نہیں ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے اس کو پہلے بند کرو۔ اس اللہ کی بندی نے اس کے ذہن و ضمیر کے اندر یہ بات داخل کرنے کے لیے محنت کی ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا تصور نہیں بن رہا، وہ مسلمان بھی ہے، مالدار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، بڑا کچھ ہوگا، لیکن اس کا تصور نہیں بن پڑ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ کہا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے وہ بند کر لو۔ بالآخر اس سے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو اس اللہ کی نیک بندی نے جس کے دل میں خوف خدا تھا اور یہ سمجھتی تھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے کہا وہ دروازہ کھلا ہے جہاں سے تیرا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے، ایسے دروازے سے جس سے تیرا بھی رب دیکھ رہا ہے، میرا بھی رب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ دروازہ تو بند کر سکتا ہے تو پھر جیسے تیری جرت ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو ذمہ دار بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور بڑا ظالم بھی ہے، اور بڑا تیرے پاس زور بھی ہے، تم نے جو ظلم و ستم ڈھانے ہیں وہ نظر مجھے آ رہا ہے، لیکن اگر تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور تو یہ یقین رکھتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو وہ دروازہ بند کر لے جہاں سے اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہا کہ پھر وہ دروازہ تو میں نہیں بند کر سکتا، وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکتا، وہ کہنے مجھ سے بھی بند نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر حیا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں اس نے ایسی ٹیکنیکل انداز میں، ایسے خوبصورت انداز میں
اس پر ترس کھا کے دادا صاحب فرماتے ہیں اس نے رحم کیا اس بندے پر، اس کو برائی سے بچا لیا کہ چلو ہمارا سردار تو ہے نا، تو یہ ظلم نہ کرے. تو اس کے دل کے اندر یہ بات بڑی گہرے انداز میں داخل کر دی کہ رب دیکھ رہا ہے، اور جب تیرا تصور یہ قائم ہو جائے گا پھر تو صحیح ہو جائے گا. اسے کہا یہ دروازہ تو میں نہیں بند کر سکتا. انہوں نے کہا پھر تم باز آ جاؤ. دادا صاحب فرماتے وہ تائب ہو گیا. کب تائب ہوا؟ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں گناہ تب کرتا ہوں جب میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. میں سمجھتا ہوں مجھے طارق صاحب نے نہیں دیکھا، مجھے سلیم صاحب نے نہیں دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں مجھے سہیل صاحب نے نہیں دیکھا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں بندوں کو سمجھتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے، اسے جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. جس دن میں یہ سمجھوں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں برائی نہیں کروں گا. اور جس دن میرا یہ تصور مضبوط ہو گیا اس دن میری اللہ سے محبت بھی لگ جائے گی. جب میں نے سمجھا میرا محبوب میرے سامنے ہے اور میں نے اس کو اپنا دوست بنانا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، تو پھر مجھے آداب تو دیکھنے ہوں گے نا. اور پھر جوں جوں میری اللہ سے محبت ہوتی چلی جائے گی تو میں اس کی بات کو مانتا جاؤں گا، تو میں اس کی بات کو مانتا جاؤں گا. جوں اس کی محبت، اس کے ساتھ میری محبت بڑھتی جائے گی تو اس کی بات میں مانتا چاہے. جتنی میں آج اب بات مان رہا ہوں نا اتنی مجھے اس سے محبت ہے. اور جب میں بات نہیں ماننا چاہتا اس کی تو پھر میں کہتا ہوں جی برادری بھی رکھنی ہوتی ہے نا جناب، پھر کیا کریں، دنیا بھی رکھنی ہوتی ہے نا، اب پھر دنیا میں رہنا تو ہے نا، تو ساری عمر نیکیاں کرنی ہے نا، چلو اللہ بخشنے والا ہے. یہ میں تب بات کہتا ہوں جب میری ابھی اللہ سے محبت نہیں لگی. اور جب میری محبت لگ جائے گی تو پھر میں کہوں گا بھئی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں تو اس کی بات مانوں گا. اور جتنی پھر محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا چلا جاتا ہے اتنا آپ کی پیروی میں انسان آتا چلا جاتا ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس ذات کو محبت ہے اس ذات عظیمہ کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے. ویسے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں لیکن آپ خود اللہ سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب بنا رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو محبوب بنا رکھا ہے. اور محبوب جو ہوتا ہے اس کی بات رد نہیں کی جاتی، محبوب کی بات کو قبول کیا جاتا ہے. جتنا پیار ہوگا اتنی بات قبول کی جائے گی. آپ دیکھیں کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب نبی محترم کریم آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں دی. تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. محبت ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات قبول کی جاتی ہے اور جو وہ دے وہ لے لیا جاتا ہے. یہ آپ کی محبت کی پہچان ہے کہ رب نے 50 نمازیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 کی 50 لے لی. یہ آپ کی اللہ سے محبت کی پہچان ہے. اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی جو اللہ فرماتا ہے تم وہ کرنا شروع کر دو. جب اللہ تعالیٰ سے کامل محبت نہیں ہے نا تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، کہتے چلو یار کر لیں گے، ابھی بڑی زندگی ہے یار، ابھی بڑا موقع ہے، چلو انسان ہے خطا کر جاتا ہے، چلو یار خوشی کا وقت ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، چلو یار کوئی. یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب صحیح محبت نہیں ہوتی. جب صحیح محبت ہوگی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر جناب علی کرم اللہ وجہہ کی طرح جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا اے علی کرم اللہ وجہہ آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہو تو اس وقت کیا نظریہ ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں نظریہ یہ ہوتا ہے شاید آخری تکبیر تحریمہ ہے.
اگلا رکوع، اگلا کام کرنے کا، اگلا رکن ادا کرنے کا موقع ملنا کہ نہیں ملنا، مالک کا حکم ہے جب چاہے لے جائے۔ جتنا قرب ہوتا جائے گا، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 کی 50 قبول کر لی، کیونکہ محبوب کے تحفے کو نہ کم کیا جاتا ہے اور نہ ہی رد کیا جاتا ہے، جیسا ملے ویسا قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادہ ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، کوئی بحث نہیں کی کہ تمہیں کیا خبر ہے، اللہ نے جب 50 دیے تو ٹھیک ہے، کہا واپس جائیں۔ جب واپس گئے اب شان محبوبیت کے ساتھ واپس گئے، جب شان محبوبیت کے ساتھ واپس گئے تو کہا مولا کریم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ 50 نماز زیادہ ہے، کوئی محبوب علیہ السلام کوئی بات نہیں، کام کر دیتے۔ اب اللہ نے اپنی محبت دکھائی اور ایسی محبت دکھائی کہ 50 کی 5 کر دی۔ انہوں نے محبت دکھائی کہ 50 لے لی، ادھر جب موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو محبت دکھائی 5 کر دی، اور جب 5 کر دی تو پھر رب کائنات نے مزید محبت ظاہر فرما دی، اے محبوب علیہ السلام ہم نے تو 50 مقرر فرمائی تھی، اب کی شان محبوبیت ہے، کلیم اللہ کی کلی شان کلیمی، آپ نے 5 کرا لی ہیں، لیکن میری محبت جو ہے اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ کے امتی پڑھیں گے 5، میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں گا۔ یہ محبوب اور محب کی محبت کا ایک ثمرہ دیکھو کیا ہے۔ تو جتنی محبت ہو جاتی ہے نا محبوب کے ساتھ، پھر اتنا دل کرتا ہے محبوب کی بات کو ماننے کا۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک میں اللہ سچی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے پہچان لیا ہمارا مالک اللہ ہے، جب مالک اللہ مان لیا تو اللہ نے بھی پیار کیا کہ تم نے مجھے مالک مان لیا، میں نے تجھے پیار کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ پیار تب کرتا ہے جب کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور جب آپ کے سانچے میں آئے گا تو پھر توبہ کر لے گا۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر توبہ کرنے والے کا نظام اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تائب کہتا ہے، ان کو تائب کہتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے۔ اور جو لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ منیب کہتا ہے۔ جی منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، ایسا رجوع کرنے والا ہوتا ہے کہ جس رجوع کی برکت سے اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ تائب ہونے کے بعد دوسرا درجہ یہ نصیب ہوتا ہے، اور مخلوق میں صرف 2 درجے ہیں بس، ایک تائب اور ایک منیب۔ ایک درجہ اواب کا، یہ اواب کا درجہ صرف انبیاء کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام میرے پیارے محبوب بندے، میرے مقرب بندے، میرے نعمتوں والے بندے، دیکھ لو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا کیسے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ عبدنا داؤد ذا العید، میرا بندہ نعمتوں والا۔ بعض اوقات وہ آدمی جسے قرآن مجید نہیں آتا، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یار سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جو بڑا وہ بڑا بھائی ہے، چھوٹا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، سارے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ایک جیسا نہیں قرآن پاک میں فرمایا، ان کو ذا العید فرمایا، یہ نعمت والے بندے فرمایا۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، انہیں نعم العبد فرمایا ہے کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے جو بڑے انعام یافتہ نعمتوں والے، انہو اواب، انہو اواب فرمایا وہ رجوع لانے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، انہو وجدناہ صابر نعم العبد، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر
اور نعمتوں والا بندہ پایا ہے. انہو اواب، وہ میری طرف رجوع لانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز جو ہے وہ بیان کی ہیں تین، ایک تائب، ایک منیب اور ایک اواب. تائب میں ساری پبلک آ جاتی ہے، اور جب پبلک اپنے تائب ہونے کے بعد پھر وہ مضبوطی سے قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کی سٹیج منیب کی ہو جاتی ہے. تائب سے بھی منیب ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اور کئی ایسے آپ کو بزرگ ملیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اخبار الاخیار پڑھیں، تذکرے پڑھیں، تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، کشف ماجوسی پڑھیں، ایسے ایسے آپ کو اولیاء ملیں گے کہ جو بڑے ہی نکمے اعمال میں مبتلا تھے. کوئی ڈاکو تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی بیہودہ کام کرتا تھا، لیکن جب تائب ہوا اور تائب ہونے کے بعد پھر قائم ہوا، پھر جب قائم ہوا تو اللہ پاک اس کو منیب کر لیا. ایسی سچی توبہ کی اپنا ولی بنا لیا. جیسے فضیل بن ایاز ہیں، بشر حافی ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے. ہماری توبہ تو یہ ہوتی ہے جی کہ ادھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ کیسی محبت کرتا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبدا اذنب ذنبا، جب میرا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، فقال ربی اذنبت، اذنبتو، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی گناہ کر لی ہے، کہتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو، اے فرشتو، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات، اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو یا اللہ پھر میں اس کو معاف کر. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ پھرتا رہتا ہے، کچھ وقت گزر جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. جب پھر گناہ کر لیتا ہے تو کہتے یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، ربی اذنبت ذنبا، یا اللہ میں نے گناہ کر لیے، گناہ کیا میں نے، فاغفر، یا اللہ اس کو معاف کر دے میرے گناہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو پتہ ہے میں اس کا رب ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر وہ پھرتا رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے، پھر میں اس کو جتنی مرتبہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ کریم اتنی مرتبہ اس کو معاف فرما دیتا. کشف المعجوب میں ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، 70 دفعہ توبہ کی، پھر ٹوٹتی گئی، 71ویں مرتبہ توبہ قبول ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کیا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور آپ کی بارگاہ موجود رہتے ہوئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابی وبارک وسلم ہم میں موجود تھے، تو آپ نے توبہ، لفظ توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ کہا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، پھر آپ نے توبہ فرمایا، اور یہ الفاظ کہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا فی المجلس، مجلس کے اندر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یا اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر نگاہ کرم فرما، تو توبہ قبول کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ایک دفعہ کہا، آپ نے 2 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، کہتے میں گنتا چلا گیا، جب گنتا چلا گیا 100 مرہ، تو آپ نے 100 مرتبہ ایسے فرمایا. ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ کہا رب اغفر لی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ ایک مجلس میں 100 دفعہ.
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں تو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. فإنی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. فرمایا میں روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. یہ آپ کی توبہ کیسی ہے؟ آپ کی توبہ گناہوں سے نہیں ہے، آپ کی توبہ ہماری تعلیم کے لیے، آپ کا توبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے، رب اغفر لی ہماری تعلیم کے لیے. اور آپ جب ایسے فرمایا کرتے تھے تو آپ کے درجے بلند ہوتے تھے. ہمارے گناہ مٹتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے بلند ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان کو بخار چڑھتا ہے تو بخار کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور رسول کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخار دوزخ کی آگ سے ہے، اور جس طرح بھٹی کے اندر میلے کپڑے کو رکھ دیتے ہیں تو اس کی میل اگل جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے، اور دھوتے ہیں تو کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب انسان بخار کی بھٹی میں جاتا ہے اس کے گناہ اگل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور انسان شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو بخار آنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ اتر جاتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، اور جب ہاتھ لگا کے دیکھا جسم کو تو بڑا زبردست بخار چڑھا ہوا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور بڑا سخت بخار چڑھا ہوا ہے. فرمایا سنو، جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے نا اتنا مجھ اکیلے کو بخار چڑھتا ہے. وہ کیسا جسم بنا ہوا ہے کہ 2 گنا بخار، 106 سے 212، 106 سے 200 کتنا بخار، ڈبل بخار. اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کو بخار آتا ہے تو بخار سے اس کے گناہ جھڑتے، تو آپ تو معصوم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کسی نیک آدمی کو بخار چڑھتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ڈبل بخار چڑھتا ہے. فرمایا ہمارے درجے بھی ڈبل ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ آپ کا رب اغفر لی کہنا یا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کرتے تھے. آپ تو معصوم ہیں، اور معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کے ارادے سے پاک. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم گناہگار جو گناہوں سے بھرے پڑے ٹوکرے ہیں گناہوں کے، ہم اپنے ٹوکرے گناہوں کے جو سر پر رکھے ہوئے ہیں ہم توبہ کر کر کے ان سے خلاصی حاصل فرمائیں اور اپنے دل کو نور و نور کریں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں. 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں. عرض کیا حضور وہ کون سے 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں؟ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 اندھیرے اور 5 نور بالترتیب فرمائے. فرمائے نمبر 1 قبر ایک اندھیرا ہے، نمبر 2 پل صراط اندھیرا ہے، نمبر 3 میدان حشر اندھیرا ہے، نمبر 4 میزان اندھیرا ہے، اور نمبر 5 گناہ اندھیرا ہے. اب یہ 5 آپ نے اندھیرے بیان فرمائے اور پوچھا حضور ان کا نور کیا ہے؟ فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے، نماز پنجگانہ اس کا نور ہے. جو لوگ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قبریں اندھیری نہیں ہوں گی. یہ تو روشنی کم ہے، اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی. سورج چاند کی روشنی کیا ہوگی؟ اس سے بھی بڑھ کر روشنی ہوگی. نمبر 2 میزان ایک اندھیرا ہے، فرمایا ایمان اس کا نور ہے. میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالح اس کا نور ہے. میزان ایک اندھیرا ہے، فرمایا کلمہ طیبہ اس کا نور ہے. اور 5ویں نمبر پر فرمایا گناہ ایک اندھیرا ہے.
توبہ اس کا نور ہے کہ جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل نور و نور ہو جاتا ہے، دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے استقامت کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں جی، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی ہے، پھر اللہ پاک نے ان کے درجے بڑھا دیے۔ جب گناہ نہیں کیا، ایسی مثال دیکھ لیں، یہ ہے ایک آدمی کے سر پر قرضہ نہیں ہے، مقروض نہیں ہے، بالکل قرضوں سے فارغ ہے اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی تنخواہ 10,000 روپیہ ہے، خرچہ کوئی نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹے تمہیں خرچہ کی ضرورت نہیں ہے، تو 6 مہینے میں اس کے پاس 60,000 روپیہ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا نا۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ قرض چڑھا ہوا ہے، 10,000 اس کی تنخواہ ہے، 3,000 کا گھر کا خرچ ہے، 7,000 اس نے قرض کے طور پر ادا کرنا ہے، تو باقی کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ہمارے گناہوں کا معاملہ ہے، ہمارے سروں پر گناہ چڑھے ہوئے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ نیک ہیں وہ جب توبہ کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو درجوں کی بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اتنی ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں توبہ کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد شریف میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395۔ علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 88، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 136، جلد نمبر 10 صفحہ 188۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دست کرم پھیلاتا ہے، اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار رات کے پہر میں توبہ کر لے۔ رات کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار رات کو توبہ کر لے، پھر دن کو اپنا دست کرم پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار دن کو توبہ کریں۔ دن کے گناہگاروں کے لیے رات کو دست کرم پھیلا دیتا ہے، اور رات کے گناہگاروں کے لیے دن کے وقت دست کرم پھیلا دیتا ہے، اور جس وقت بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے بار بار اس نے فرمایا توبو الی اللہ، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی تھا، اس کا دوست گناہ کرتا تھا، تو اس کہتا ہے تم باز آ جاؤ، جو تم گناہ کرتے ہو نا پھر دیکھ لینا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں انسان ہوں، خطا ہو جاتی ہے، تو اتنی سختی تو نہ کر۔ کہتا تمہیں تو رب نے معاف ہی نہیں کرنا، کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کہتے یار وہ میرا رب ہے، تو نیک آدمی ہے، تو نیکیاں کرتا ہے، تو میرے لیے دعا کر میں بھی نیک ہو جاؤں۔ اچھا نہیں تمہیں خدا نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لو، دونوں کی روحوں کو قبض کر لو۔ یہ جو کہتا تھا تیری توبہ قبول نہیں، اس کو دوزخ میں بھیج دو، اور جو کہتا تھا اللہ معاف کرنے والے اس کو جنت میں بھیج دو۔ یا اللہ یہ کیا مسئلہ؟ فرمایا یہ میری رحمت سے روک رہا تھا، میری رحمت سے اس کو روک رہا تھا۔ اس کو چاہیے تھا یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، تو گناہ کرتا ہے تو ایک دن تجھے اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اس کو دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا، جب میں نے توبہ کا دروازہ کھولا اس نے کوئی اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے جو گناہگار کو رد دیتا ہے۔ انسان کو گناہگار کو اگر دھکا دے دیں گے پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے گناہگار لوگ ہیں وہ اولیاء اکرام کے ڈیروں پر جاتے ہیں تو اللہ کی برکت سے مہربانی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہگاروں نے اولیاء کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اور بشر حافی وہ ایسے انسان تھے جو شراب پیا کرتے تھے، اور قش ماجوسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جناب داتا گنج بخش علی اجویری لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ ایسے جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کاغذ کا پرزہ گرا ہوا ہے، تو اس پر لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا یا اللہ
تیرا اتنا مقدس نام زمین پر گرا ہوا ہے اور گھر لا کے اس کو خوشبو لا کے اونچی جگہ رکھ دیا. رات کو جب سوئے تو رات کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں انعام عطا فرما دیا. فرمایا بشر حافی تم نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے, اونچا رکھا ہے, جاؤ ہم نے تیرے نام کو خوشبو لگا دی. صبح ہوئی تو توبہ کی توفیق ہوئی تو ایک اللہ کے ولی کے ڈیرے پر جا کے سچی توبہ کر لی. تو میرے پیارے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, بہنوں, یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے, سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو, اللہ کے لیے معمولی بات ہے. اور یہ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں گے تو کتنا دل کو نور اور سرور حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام فرما لیا. مطلب یہ کہ میں ظلم کے مقابلہ میں رحمت کرتا ہوں. اس کی کوئی صفت اس کی کم نہیں ہے, سب ایک جیسی ہیں. جیسے وہ قہار ہے, جبار ہے, ایسے رحیم و کریم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کو سبقت دی ہوئی ہے, رحمت کو سبقت دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ہمیں بھی حکم دیا ہے ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں. پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو بجز اس کے جس کو میں نے ہدایت دے دی ہے. تو یہ میرے بندو یاد رکھو, تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. پھر فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے رزق دیا ہے, اور جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا. فرمایا تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا ہے, اگر تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات خطا کار ہو سوائے ان کے جو میری بارگاہ کے مقرب ہیں, اگر تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو گے میں تمہاری بخشش فرماتا رہوں گا. اے میرے بندو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے, لیکن تمہیں نفع بھی آئے گا تمہیں نقصان بھی آئے گا. تم اس سے نفع مانگو میں تمہیں نفع عطا فرماؤں گا. فرمایا اے لوگو اگر ساری کائنات کے متقین اکٹھے ہو کے ایک نقطہ بن جائے, تقوی بن جائے, میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور اے لوگو اگر تم سارے اکٹھے ہو کے فاسق و فاجر کا دل بن جاؤ, فاسق و فاجر بن جاؤ, بدکار دل بن جاؤ, تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اے لوگو میری مملکت اتنی وسیع ہے تم جو مرضی لے لو میری مملکت میں کمی نہیں آئے گی. اے لوگو میرے خزانے بڑے وسیع ہیں, تم دن رات مجھ سے مانگو اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تم سوئی کو لے کر سمندر میں ڈبو کے دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے. فرمایا اتنے میرے وسیع خزانے ہیں. اور اے میرے بندو میں تمہارے اعمال گن کے رکھتا ہوں, گن رہا ہوں. اور اے میرے بندو میں تمہیں اس کا پورا پورا جو ثواب عطا فرماؤں گا. اس لیے اے میرے بندو تمہیں چاہیے تم نیکی کرو, میری حمد کرو, اور ایسے کام نہ کرو جو ملامت والے ہیں. اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں توبہ کرو, جب میری بارگاہ میں توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں. میرے پیارے بزرگوں, دوستوں, بھائی بہنوں, ہمیں توبہ کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہم جب گناہ میں غفلت نہیں کرتے, جب دل آتا ہے گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ میں کیوں دیری کرتے ہیں؟ کیا خبر کون سا لمحہ ہے, کسی وقت ملک الموت کا پیغام آ جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کیسی ہے. فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کا امتی 1 سال پہلے توبہ کرے مرنے سے تو معافی دے دیں گے. عرض کیا مولا کریم سال تو بہت زیادہ ہے. فرمایا 1 مہینہ پہلے توبہ کرے, یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے پھر بھی معافی, یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا اگر 1 دن پہلے توبہ کرے, یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. فرمایا اگر مرنے سے پہلے توبہ کرے, کہا یہ بھی زیادہ ہے. عرض کیا فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کا امتی مرتے مرتے توبہ کرے تب بھی قبول فرما لوں. لیکن میرے بزرگوں, دوستوں, کس کو خبر ہے کہ مرتے وقت مجھے توبہ کا موقع ملے گا یا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا. تو قبل اس سے کہ وہ لمحات آئیں ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی تبدیلی نیکیوں میں کروا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کا فہم شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.